السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. میرے ساتھ موجود ہے سلیم بخاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں. ناظرین, پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے وزیر اعظم نے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر اجلاس میں بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم غمزدہ اور اشکبار ہے اور کسی ایسے حادثے کی قوم جو ہے وہ دوبارہ جو ہے متحمل نہیں ہو سکتی, اس لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا, سب کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں بات کریں گے بلوچستان میں جعفر ایکسپریس پر جو حملہ ہوا ہے, اس کے بعد کئی انکشافات سامنے آ رہے ہیں, بھارت کی انوالومنٹ سامنے آ رہی ہے, افغانستان کی بھی انوالومنٹ کے حوالے سے آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے عوام کو نعرے بازی میں دلچسپی نہیں, وہ چاہتے ہیں کہ مسائل حل ہوں. نواز شریف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی گئی لیکن پی ٹی آئی کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے مذاکرات جو ہیں وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کوئی بھی فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل نہیں کر رہا. ٹرمپ کا جو پلان تھا اس پہ ٹرمپ نے یو ٹرن لے لیا ہے اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب جو فلسطینی ہیں ان کو کوئی بھی ان کے لینڈ سے بے دخل نہیں کرے گا. آخر یہ فیصلہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی دباؤ کی وجہ سے لیا ہے یا اس کے پیچھے کیا وجوہات اور محرکات ہیں, اس پر بھی بات کریں گے. بخاری صاحب, سب سے پہلے تو نواز شریف صاحب نے ایک بڑی سنجیدہ گفتگو کی ہے. اس اجلاس کو, بلوچستان کے اجلاس کو چیئر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا, یکجا ہو کر کام کرنا ہوگا, پھر ہی بلوچستان میں امن جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اجلاس بہت ضروری تھا, ہونا چاہیے تھا اور ٹھیک ہوا ہے. کل تک جو چینلوں پر بیٹھ کے ڈگڈگی بجا رہے تھے, ویئر از دا پرائم منسٹر, ویئر از دا 7 کلومیٹر کا پرائم منسٹر, ان کو تو آج شرم آنی چاہیے یہ دیکھ کے جس طریقے سے بہت ہائی لیول کانفرنس تھی یہ, بالکل, جس کی صدارت انہوں نے کی ہے. اس میں آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب وہ بھی موجود تھے. تو اس کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ حکومت کا ایک اجتماعی ریئیکشن تھا ٹو what was happening for the last 2 days. جی, یہ واقعہ جو ہے اس کو بالکل بجا طور پر پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ یہ اپنی نوعیت کا واحد واقعہ ہے. اس سے پہلے کبھی ایسا گمبھیر, خوفناک اور ہولناک قسم کا سانحہ پاکستان میں پیش نہیں آیا. انہوں نے اس کی بہت سارے آسپیکٹس پر بات کی ہے, میرے خیال سے ہمیں بھی وہ شیئر کرنی چاہیے. تھوڑی سی کچھ باتیں ایسی ہیں جس کی وضاحت بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ جی ایک تو اے پی سی ہم بلائیں گے, اس کے اوپر یقینی طور پہ بلائیں گے, لیکن میں نے سپہ سالار سے کہا ہے کہ جتنے بھی فنڈ چاہیے اس فتنے کے خاتمے کے لیے, اس کے حواریوں, اس کے سرپرستوں کی سرکوبی کے لیے, وہ میں لا کے دوں گا, کسی صوبے سے نہیں مانگوں گا. جتنے فنڈ چاہیے آپ کو, یہ بہت ضروری ہے. اس لیے کہ انہوں نے ساتھ ہی یہ بتایا کہ وہاں پر جو لیویز کے لوگ ہیں, بلوچ لیویز کے لوگ, ان کے پاس گنے تک نہیں ہیں, ان کے پاس کمیونیکیشن کے ٹولز نہیں ہیں, ان کے پاس ٹرانسپورٹ کے ٹولز نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ کہ ان کی بھی سنی گئی ہے. تو اب یہ جو نیا اسپیٹ شروع ہونے جا رہی ہے وہاں پر ریزسٹنس ٹو ٹیررزم, اس میں وہ بھی ویل ایکوپڈ ہو جائیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو طالبان کے سرپرست تھے, نام نہیں لیا انہوں نے, لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی ابہام ہے کہ کون تھے, جن کے دل دھڑکتے تھے ان کے ساتھ, جنہوں نے ان کو پریزیڈنشل, وہ ایک ہے جوکر قسم کا جو صدر رہ چکے ہیں اس وقت آج کل امریکہ میں ہیں, جہاں سے ان کا خمیر اٹھا ہے, وہ پریزیڈنشل پارڈنز دے دے کے ان تمام جرائم پیشہ طالبان کو جو جیلوں میں گرفتار تھے, 480 کو ایک دفعہ ایمنسٹی دی. اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں کو کے پی کے میں چھوڑا گیا. اچھا, اس سے بڑا ظلم اور جرم یہ کیا کہ پھر واپس ان کو لا کے بسایا گیا, اور پھر وہ واپس اپنے اپنے گروپس لے کے آئے اور پاکستان کو اندر سے بلیڈ کرا رہے ہیں. کس کی یہ ذمہ داری ہے؟ فرض کیجئے آپ نام چھوڑ دیتے ہیں, ہم جو بھی اس کا ذمہ دار ہے اس کو پاکستانی کہلاتے ہوئے شرم سے ڈوب نہیں مرنا چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے ان کو. نام لینے میں حرج کیا ہے بخاری صاحب؟ جی, نام لینے میں کیا حرج ہے؟ نام بھی لیا جا سکتا ہے. مطلب ہم وہاں تک جانا نہیں چاہتے, لیکن یہ کہ کوئی بات ٹھکی چھپی نہیں ہے, یہ پہنچ رہی ہے. جو پرائم منسٹر نے گفتگو کی وہ پہنچ گئی ہے جن کو پہنچنی چاہیے تھی. ٹھیک ہو گیا جی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں پوری قوم اشکبار ہے. بالکل ہے, اشکبار ہے. تیسری بات جو اور اہم ہے اس سے زیادہ, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ قابل مذمت ہیں جو اپنے ملک کے ذرائع کو استعمال کرنے کی بجائے انفارمیشن شیئرنگ کے لیے بھارت کی ویب سائٹس, بھارت کے چینلز پر ہونے والی بکواس جو ہے اس کو کوٹ کر کر کے یہاں پر ڈانس کرتے رہے ہیں, جھومتے رہے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے اتنوں کو خود سے چھوڑ دیا. ہاں مجھے بتائیں, انہوں نے چھوڑنے کے لیے پکڑا تھا. بالکل بخاری صاحب, یہ بھی ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اب آپ مجھے بتائیے وہ نیریٹو بنانے والے پاکستانی ہیں, ان کو شرم آنی چاہیے پاکستانی کہلاتے ہوئے. اینی وے, دوبارہ سے بات شروع کرتے ہیں. ساری مجھے شواہد مل رہے ہیں کہ بھارت کی انوالومنٹ, پھر افغانستان کی انوالومنٹ, وہاں پہ پہلے پرائم منسٹر کے اجلاس کی تھوڑی سی سمنگ اپ کر لیں
ایک تو انہوں نے زرار کمپنی کی تعریف کی ہے. دیکھیے زرار کمپنی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اٹس اے ریناؤنڈ کمپنی آف دا ایس ایس جیز, اور پاکستان کے بہت کڑے کڑے امتحانوں میں اس نے بہت نمایاں رول ادا کیا ہے. وہ لائق تحسین ہے, ان کو جو ہے وہ سلام جو ہے دینا چاہیے. یہی اسی واقعے کو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر وہ جانوں پر نہ کھیل لیں تو 400 سے زیادہ لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ سٹیک پر تھی. وہ تو بم باؤنڈ کے بیٹھے ہوئے تھے خودکش بمبار کے طور پہ, اور کسی کو ہارم پہنچائے بغیر ان کو رہا کروا لینا بہت شاندار لفظوں میں ہسٹری میں یہ لکھا جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ہم نے تو 2018 میں دہشت گردی کا فتنہ ختم کر دیا تھا, جس کا کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ 3 آپریشن ہوئے تھے. اس کے نتیجے میں ایک طویل عرصہ تھا جو امن سے گزر رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر جو کچھ ہوا اس کی طرف اشارے بھی موجود ہیں, میں نے بھی عرض کر دی آپ کو. anyway اس سے آگے چلتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ان بے رحم درندوں سے پاکستان کی جان چھڑوائی جانی بہت ضروری ہے. حالیہ واقعہ بلوچ قوم کے ماتھے پر سیاہ دھبا ہے, بیکاز دیز پیپل کال دیم سیلف بلوچ, لیکن یہ بلوچستان کی روایت نہیں ہے. بلوچستان میں اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائی کبھی کسی نے نہیں کی ہے. بالکل اختلاف اپنی جگہ ہے. ہم نے دیکھا علیحدگی پسندی کی طریقے پہلے بھی چل رہی تھی نا جی. آج کا یہ نیا فتنہ تو نہیں ہے نا, پرانا فتنہ ہے نا, لیکن اس طرح کی وارداتیں نہیں ہوئی ہیں. دوسری بات یہ کہ سارے اس قضیے میں پاکستان کی مسلح افواج کے اوپر تنقید کرنا جو ہے وہ میرے خیال سے کسی طرح بھی حب الوطنی نہیں ہے. جب آپ کرائسس میں پھنسے ہوتے ہیں, جب آپ کی فوج سٹیکس پر اپنے آپ کو ڈال کے آپ کو ریسکیو, آپ کی قوم کے لوگوں کو ریسکیو کرا رہی ہو, اس وقت آپ ان کو پیچھے سے سٹیپ کریں. اگر یہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بھارت جیسے بدقسمت ملک میں نہیں ہوتا ہے, تو اس کی طرف بھی اشارہ کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے اس کے تحت 600 ارب روپے آپ کو دیے کہ آپ وہاں پر سیکورٹی کو امپروو کریں, سیف سٹی شہر بنائیں. کدھر گیا وہ سرمایہ؟ مجھے نا آج پہلی دفعہ پرائم منسٹر صاحب کی معصومیت کہہ لیجیے آپ, یا لا علمی کہہ لیجیے آپ, کچھ بھی کہہ لیجیے, اس کے اوپر افسوس بھی ہوا, ترس بھی آیا. پرائم منسٹر صاحب آپ کو نہیں پتہ یہ کہ انہوں نے اس پیسے سے کیا کیا ہے؟ 4 دفعہ چڑھائی کی انہوں نے اسلام آباد پہ, 2 دفعہ انہوں نے چڑھائی کی لاہور کے اوپر ایک صوبے کو دوسرے سے لڑانے کے لیے. آپ کو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لانگ مارچ کیا, انہوں نے دھرنے دیے, سارے اسی پیسے سے تو ہوئے ہیں. کیا سنگجانی میں جو لاسٹ مارچ لے کے آئے تھے اس میں سرکاری مشینری نہیں تھی, اس میں گاڑیاں نہیں تھی, اس میں آگ بجھانے والی گاڑیاں فائر بریگیڈ کی نہیں تھی, اس میں سرکاری ملازم نہیں تھے, پکڑے نہیں گئے, وہ گاڑیاں ضبط نہیں ہوئی. وہ تو پھر کاہے کے لیے آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ پیسے کہاں گئے؟ انہوں نے اسی کھاتے میں خرچ کیے وہ سارے پیسے. اور ساتھ انہوں نے چیلنج کیا, آج نیشنل اسمبلی میں بھی یہ بات اس کی کو سنائی دی کہ کوئی ایک پروجیکٹ بتا دیں جو آپ نے ان پیسوں کے ساتھ وہاں لانچ کیا ہو. یہ بات بھی ہوئی ہے وہاں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, انہوں نے وارننگ سگنل تو نہیں, میرے خیال سے اوپن وارننگ دی ہے کہ وہ جو ان کے دلوں میں ان لوگوں کے لیے ہمدردیاں ہیں, وہ جو ان کے لیے اپنے سوشل میڈیا ہینڈلرز کو استعمال کر رہے ہیں, وہ جو ان کی جعلی خبریں چلا کے ان کو انوسنٹ قرار دینے کی کوششیں کرتے ہیں, ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. یہ صرف ٹیررسٹوں کے پیچھے اب نہیں جا رہے, وہ ان کے جو سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں, جو ان کے سپورٹرز ہیں, ان تک بھی جائیں گے. اور میں پھر بات دہرا دوں, کل آئی ایس پی آر کے چیف نے جو ایک جملہ کہا تھا, میں نے آپ نے اس کو کل بھی ڈسکس کیا تھا, آج بھی ہم کر رہے تھے, کہ the rules of the game have changed. میں آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پہ بتاتا ہوں. میں بلوچستان گیا تھا, اس وقت عامر ریاض صاحب وہاں پر کمانڈر تھے, یعنی کور کمانڈر تھے اس پورے صدرن ریجن کے. انہوں نے ہمیں بریف کیا. اچھا, یہ جو بی ایل اے ہے, یہ جو بلوچستان فرنٹ ہے, یہ جتنے بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں, ان کی مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز ان کے پاس ہے. میں نے خود چارٹوں کے اوپر دیکھا ہے, ناموں کے ساتھ, کس کے کتنے بندے ہیں, کون کہاں رہتا ہے, کون کس کے ساتھ لنک میں ہے, کس کے ٹیلی فون نمبرز, اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز ان کے پاس ہے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے اور ان کو پکڑنا ہے تو چھپ نہیں سکتے. یہ نہ یہ چھپ سکتے ہیں, نہ ان کے سپورٹر چھپ سکتے ہیں. اسی طرح سے میں ایک آئی ہے کہ بریفنگ میں بھی تھا, یہ جو افغانستان کے حوالے سے جو میں نے وہاں دیکھا, جو ہمیں دکھایا گیا, جو ہمیں بتایا گیا, جتنے گروپس ہیں جو 60 سے زیادہ ہیں وہاں, کون ان کا لیڈر ہے, کہاں وہ رہتا ہے, کون اس کو فنڈنگ کر رہا ہے, کون سے فون نمبر وہ استعمال کرتے ہیں, یہ سب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں. تو جب کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہوگا تو دیٹ ول بی ویری سویئر.
یہ بہت خوفناک کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، یہ میں بتا رہا ہوں، اور رuthlessly ہوگا، اور ruthlessly ہونا چاہیے. یہ تو ہو گئی جناب آج کے پرائم منسٹر کی بات. میں اس میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہیں جو کہ بہت پہلے کہی جانی چاہیے تھی. خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ اس کانفرنس میں آلموسٹ سارے سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوئے تھے. ڈاکٹر مالک بھی تشریف رکھتے تھے اس میں. تو یہ ایک طرح سے اے پی سی تھی. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پوری کمپریہنسولی نہیں جس کی بات کی ہے انہوں نے کہ ہم بلائیں گے اے پی سی، کیونکہ ایکشن پر جانے سے پہلے آپ کو سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا پڑے گا. اس سے پہلے کہ میں ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی کی طرف جاؤں، فارن آفس نے کہہ دیا ہے کہ بلوچستان میں جو یہ سانحہ ہوا ہے اس کے اندر بھارت کا ہاتھ ہے. کیٹیگوریکلی کہہ دیا. ٹھیک ہے جی. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ ملک سے باہر دہشت گردوں کا پلان تھا. افغانستان حکومت پر زور دیتے ہیں کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کریں آپ. سو انڈیا اور بلوچستان دونوں کو نام لے کے ہم نے نامزد کر دیا ہے کہ اس سانحے کے پیچھے وہ ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. بخاری صاحب یہ تو ڈے ون سے ہمیں پتا ہے کہ بلوچستان اور افغانستان کی جو قربت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے کئی بار پروگرام میں بات بھی کی، جب یہ سانحہ ہو رہا تھا آپ نے تب بھی اس واقعے کے بارے میں کہا تھا کہ بھارت کی انوالومنٹ ہوگی، اور یقینی طور پہ اب شواہد بھی مل رہے ہیں کہ بھارت انوالو ہے. تو بخاری صاحب ابھی ہمیں اس سلیوشن کی طرف بھی جانا ہے کہ افغانستان کو بارہا یہ بابر کروایا گیا کہ دہشت گردوں کو کنٹرول کریں، جو ٹی ٹی پی وہاں پر موجود ہے ان کو کنٹرول کیا جائے، لیکن ان کی جانب سے افغانی گورنمنٹ نے کوئی ایسا ہمیں رسپانس نہیں ابھی تک کیا سوائے ان کو سپورٹ کرنے کے. خبر دوں تو ایزی آپ کو. جی جی دیں. جو پکتیا میں ہوا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ جی جی جب ہم نے چیز کر کے ان کو پکتیا کے اندر جا کے مارا تھا ان لوگوں کو جو یہاں کارروائی کر کے گئے تھے. اس قسم کی اب بہت ساری کارروائیاں ہوں گی، اس لیے کہ جتنی وارننگز دی جا سکتی تھی افغانستان کو وہ دی جا چکی ہیں. جتنی بار ان کو وارن کیا جا چکا ہے ہو گیا، بس بہت ہوتی ہے نا. بالکل بخاری صاحب، جو ان کو ہم لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں ہمیں وہ بھی بند کر دینی چاہیے پھر افغانستان کو. ایبسولوٹلی. دیکھیں نا کل وہ ناراض ہو کے چلے گئے نا جرگے والے. جی دیکھیے کیسے اجازت دے دیں ان کو کہ آپ پاکستانی سوائل کے اوپر اپنی چوکیاں بنا لیں. بالکل. Who the hell do you think you are? They cannot dictate us terms. تو اس لیے جو صورتحال ہے یہ مخدوش ہے، ٹینس ہے، لیکن اب ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. وہ جو ہم کہتے تھے نا نہیں افغان بھائی ہیں، مسلمان ملک ہے، ہمسایہ ملک ہے، یہ رویہ اب ترک کرنا پڑے گا. یہ جو بیٹھ کے سودا بیچتے ہیں نا، انگیج کریں، وہ لوگ آپ کے لوگوں کی جانیں لیں اور آپ ان سے بیٹھ کے میٹھی میٹھی باتیں کریں، یہ کہاں ہوتا ہے؟ بالکل کہیں نہیں ہوتا ہے. ایک منٹ. لیکن اس سے اگلی سٹیپ جو ہے وہ بہت ہی خوفناک ہے. اچھا دیکھیں جناب، یہ خالصتان موومنٹ جو ہے جسٹس فار پیس سکھوں کی جو ہے، اس کے سربراہ ہے گرپتونت سنگھ پنو. انہوں نے تو کوئی لگی لپٹی رہنے نہیں دی ہے. 2-3 باتیں ان کی میں جلدی سے سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بلوچستان ٹرین حملے کا ذمہ دار را ہے، اگلا حملہ زیادہ جانے لے سکتا ہے. وہ ویل انفارمڈ آدمی ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوا. اس نے کہا کہ ابھی اور پلاننگ ہو رہی ہے. وہ اجیت ڈوبل جس کا میں ذکر کرتا تھا لوگ حیران ہوتے تھے کہ میں کس کا ذکر کر رہا ہوں، اسی کا اس نے کہا ہے کہ وہی چلا رہا ہے یہ سارا کچھ مودی کے بہاف پر اور راہ کے بہاف پر. یہ ساری جو پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کا ذمہ دار را اجیت ڈوبل اور اس کا وہ سیل ہے جو اس نے قائم کیا ہوا ہے ٹو ڈسٹرائے سی پیک. ایک تو یہ ہوگی. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف بھارت خفیہ جنگی حکمت عملی کے بلو پرنٹ پہ عمل کر رہا ہے. دس از اے سارٹ آف اے وار سچویشن. آپ سامنے بھی نہیں آ رہے ہیں لیکن آپ اپنے جس ملک کو دشمن سمجھتے ہیں اس کو بلیڈ کروا رہے ہیں. یہ اس اسٹریٹجی کہتے ہیں. آگے وہ کہتے ہیں جو اس سے زیادہ خوفناک بات انہوں نے کی، مودی سرکار ایک مکمل دہشت گرد حکومت ہے اور یہ نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے. یہ انہوں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ را نے کینیڈا میں جا کے ایک لیڈر سکھوں کے ایک لیڈر کا قتل کیا، میجر سنگھ کا. بالکل یاد ہے آپ کو؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بھارت کو بالکل اس کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں کہ وہ کس قسم کی دہشت گردانہ کارروائیوں میں. اس نے یہ کہا پنو صاحب نے، مودی سرکار نے بھارت کو ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کا عالمی مرکز بنا دیا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں کارروائی کرنے کی انہوں نے کوشش کی، وہاں جا کے لوگوں کو مارنے کی. پاکستان میں را کی انفلٹریشن اور کوشش کہ یہاں پر امن نہ ہو، اس کی پوری تاریخ ہے. بالکل بخاری صاحب، اب بھارت کی انوالومنٹ کو ہم تبھی کنٹرول کر سکتے ہیں جب ہم اپنے انٹرنل فیکٹرز کو کنٹرول کریں گے. افغانستان سب سے بڑی بات. اب یہ جو ایلیگل اسپیکٹرم ہے بخاری صاحب، اس کو کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ افغانستان میں 20 سے زیادہ تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر موجود ہیں. ہمیں تو پہلے افغانستان کو کنٹرول کرنا ہوگا. سب سے پہلے افغانستان سے بھی پہلے ہمیں اپنی صفوں میں سے کالی بھیڑوں کو چن چن کے ختم کرنا ہوگا.
وہ لوگ جو ان دہشت گردوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، وہ لوگ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جو ان میں ان کے پہلے سہولت کار رہے ہیں، وہ جو ان کے سلیپر سیلز ہیں، وہ جو آؤٹ فٹس یہاں ان کو سہولت کاری فراہم کرتے ہیں، ان سب کا خاتمہ کرنا پہلے پیسفل ضروری بلوچوں ہے۔ کو تو سپورٹ کرتے ہیں لوگ، دہشت گردوں کو تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا، دہشت جو وائلنس پھیلاتے ہیں ایسے بلوچوں کو تو پھر آپ نا مجھے اکسا رہی ہیں کہ میں نام لینے شروع کروں اب کہ کون کون کہتا ہے، باز رہیں اس سے، آج کا دن تو بہتر ہے۔ ہیں ایسے لوگ، بالکل ہیں، پاکستان کے ہی لوگ ہیں، اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں، اس کے باوجود شرم نہیں آتی۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک۔ اچھا جناب، اس کے بعد جناب قومی اسمبلی کے اندر آج ایک قرارداد بھی پیش ہو گئی ہے۔ میں اور آپ سن رہے تھے نا وہ جو گفتگو ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نا وہ جس کو کہتے ہیں نا گونگلوں پر سے مٹی اچھاڑنا، وہ ہم جی مذمت کرتے ہیں، او بھائی نام لے نا، نام لیں کہ ہندوستان کرا رہا ہے، نام لیں کہ افغانستان کرا رہا ہے، نام لیں کہ ٹی ٹی پی کرا رہی ہے، نام کیوں نہیں لیتے؟ شرم کیوں آتی ہے نام لیتے؟ واقعہ کیا کی مذمت کرتی ہے؟ تو میں اس پہ بھی بہت آگے نہیں جانا چاہتا۔ قومی اسمبلی میں تو مذمت کی گئی ہے، اب آپ کو نہیں لگتا یونائٹڈ نیشنز میں ایک ریزولوشن پاس ہونی چاہیے تاکہ انڈیا کو وارن کیا جائے؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے، دوبارہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، انوالومنٹ انڈیا کے سامنے ہے، جو فیکٹ سامنے آ رہے ہیں، رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ یہ باہر بھی اگر میں دہشت آپ کو گردی یاد پھیلاتے ہیں دلاؤں تو پاکستان کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ان دا یونائٹڈ نیشنز منیر اکرم صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ سیکیورٹی کونسل کے اندر لسٹ کیا سارا کچھ جو کچھ انڈیا کر رہا ہے، تو وہاں پر تو ہم نے گراؤنڈ بنا لی ہوئی ہے، ہمیں تو وہاں اب اپڈیٹ کرنا ہے کہ دیکھیے جناب یہ ہے ان کا کیا دھرا ہوا، اور وہ آئی ہوپ کہ منیر اکرم از اے ویری کمپیٹنٹ ڈپلومیٹ، وہ اس کے اوپر کریں گے، اور فارن آفس کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے اوپر ڈوسیئرز بنا کے امپورٹنٹ کیپٹل جو ہیں وہ ان کو بھیجے، جو کہ ایک ڈپلومیٹک ایکسرسائز ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو مسلم آرگنائزیشنز ہیں، جو OIC ہے، جو عرب لیگ ہے، اسی طریقے سے جو یہ شنگھائی اور کوآپریشن آرگنائزیشن ہے، بھیجیں ان کے اندر ڈوسیئرز، بتائیں انڈیا کیا کر رہا ہے۔ آگے آ جائیں جناب، اس کے بعد جو قرارداد تھی اس کا متن تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، obviously یہ ایک روٹین کی بات ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ اتفاق رائے سے منظور ہو گئی ہے، لہذا اس کی سٹرینتھ اور اس کی قوت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں بھی مطالبات وہی ہیں کہ جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ برتی جائے، اور کوئی رعایت نہیں برتی جانی چاہیے۔ بخاری صاحب، یہ ایک بڑا سینسٹیو ٹائم ہے ہمارے لیے، جو کچھ ہوا ہے، ایک پوری ٹرین کو ہائی جیک کیا گیا، اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ سیکیورٹی فورسز نے بر وقت آپریشن کیا اور بہت سارے لوگوں کی زندگیاں بچا لی۔ بخاری صاحب، ایسے وقت میں حکومتی نمائندگان کو کتنا سوچ سمجھ کے اور کتنی ذمہ داری سے بولنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا خواجہ آصف ہیں، عطا طارڑ ہیں، وہ اپوزیشن جماعتوں کا کام ہوتا ہے حکومت پہ تنقید کرنا، یا اداروں پہ بھی تنقید کرتی ہیں، چلو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے حکومتی نمائندگان جو ہیں بخاری صاحب، ان کے پاس ایک پوزیشن ہے اور ایک سٹیٹس ہے، ان کو کتنا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے اس ٹائم پہ، کہ بجائے اس کے کہ وہ بلیم گیم۔ صرف حکومت کو کیوں چاہیے، یہ اپوزیشن کو کیوں نہیں چاہیے؟ اپوزیشن آسمان سے اتری ہے، ان کی زبانوں کو لگام نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کام تو بولنا ہے نا بخاری صاحب، بولنا ہے، ملک دشمنی کرنا نہیں ہے، لیکن ہمیں سولوشن کی طرف جانا ہے نا۔ سولوشن کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، نان سینسیکل ایٹیٹیوڈ کو برداشت کر کر کے آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں، ہمیں وی شوڈ نپ the evil in the bud۔ بخاری صاحب، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اتنے سینسیٹیو ٹائم پہ ہمیں اجتناب کرنا چاہیے ان بیان بازیوں سے بھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے PTI کی وجہ سے ہو رہا ہے یا فلاں جماعت کی وجہ سے ہو رہا ہے، حکومتی نمائندوں پر تو بخاری صاحب زیب نہیں دیتا؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ we should not call a spade a spade۔ سوال پوچھ رہی ہوں نہیں، we should not call a spade a spade۔ نہیں بالکل وہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، ان کی ہمدردی جو ہے ان طالبان کے لیے اس کی داد دینی چاہیے، شاباش بھیجنی چاہیے، یہاں سے مبارکباد بھیجنی چاہیے۔ کمال ہے یار۔ میرا چھوٹا سا سوال آپ سے، نہیں آپ کا ایک چھوٹا سا سوال نہیں تھا، آپ کا بہت غلط سوال تھا یہ۔ جی، ان کی کیوں تعریف کی جائے مجھے بتائیے، نہیں ہونی چاہیے تعریف ان کی۔ اچھا بخاری صاحب، اب بلوچستان میں پیس ہم کس طرح سے مینٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں گوادر پورٹ کو ہم نے آپریشنل کرنا ہے، اگر پیس وہاں پہ مینٹین ہوگا تو ہم وہاں بھی اس کو بھی آپریشنل کر سکتے ہیں۔ ہمارا سی پیک والا پروجیکٹ، بخاری صاحب ہمیں پیس وہاں پہ بلوچستان میں پیس مینٹین کرنا بڑا ضروری ہے، کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیا کرنا ہے ہمیں مینٹین کرنے کے لیے؟ فنڈامنٹل ضرورت یہ ہے کہ وہاں سے تخریب کاروں کو، انتشار پسند ٹولوں کو ختم کیا جائے۔ پیس صرف آپ کی خواہش سے نہیں ہوگا، پیس ان تمام ایلیمنٹس کا کلا کما کر کے صفحہ ہستی سے مٹا کے ہوگا، اور یہ مٹانا چاہیے، اور اب مٹیں گے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات۔ اب آ رہے ہیں جناب خواجہ آصف کی تقریر کا، چونکہ آپ نے حوالہ دیا اس لیے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی چاہیے۔ انہوں نے کیا کہا ہے جی؟ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو کل جشن منا رہے تھے، جو خوش ہو رہے تھے، جو ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، یہ بڑا افسوسناک ہے، یہ کیوں نہیں کہنا چاہیے جی؟ ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا
کہ جناب ہم تو اپنی غلطی کے اوپر معافی مانگ چکے ہیں کئی دفعہ کہ ہاں جی ہمارا بھی ایک ملٹری رجیم سے تعلق رہا ہے، لیکن انہوں نے اشارہ کر کے عمر ایوب کی طرف بتایا کہ ذرا آپ تو اپنا پاست دیکھیں، آپ کے دادا حضور نے کیا کیا تھا اس ملک کے ساتھ کھلواڑ، اپنی مرضی کا سسٹم لے کے آئے تھے جمہوریت کی قبر کھود کے، ان کے ابا حضور نیشنل اسمبلی کے سپیکر تھے، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں، وہ قیدی نمبر 804 جو ہے وہ ان کی صبح ہے، وہی ان کی شام ہے، وہی ان کی رات ہے، ہونا چاہیے اپنے لیڈر کے ساتھ افیلیشن، لیکن نیشنل ایشوز کے اوپر تو خدا کے واسطے اپنے ضمیر کی آواز بلند کریں، اس کے اوپر تو پوائنٹ سکورنگ نہ کریں۔ آگے آ جائیں جناب، بلاول بھٹو صاحب بھی بول رہے ہیں آج۔ ہاں جی، سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑا سینسیبل اس پہ بیان دیا، انہوں نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد قوم کے پاس اکٹھے ہونے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے، بیٹھنے کا ایک موقع آیا تھا نا، شروع ہوئے تھے نا مذاکرات، تو اس کو آگے چلانا چاہیے تھا نا، وہ کس نے سبوٹیج کیا اس کو؟ تو ضرورت تو ہر وقت رہتی ہے پاکستان کے اندر کہ سٹیک ہولڈر سارے بیٹھے ہیں۔ نیشنل اسمبلی پارلیمنٹ از اے فورم جہاں بیٹھ کے آپ دنیا کا ہر مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، نو بڈی کین سے نو ٹو اٹ۔ بالکل یقینی طور پہ بخاری صاحب اپنی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ ذرا بلاول بھٹو صاحب بھی بہت کچھ بہت کچھ ایسا، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی بولے ہیں جناب، اور بہت ٹھیک بولے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ان دہشت گردوں کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی ان کا نظریہ ہوتا ہے، یہ امن کے دشمن ہوتے ہیں، یہ اپنے ملک کے اندر غداری اور وطن دشمنی کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، ان کو ہر لیول کے اوپر کنڈم کرنا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ اب ایک اور نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے توقع ہے کہ پرائم منسٹر ایک اور نیشنل ایکشن پلان بنائیں گے، بالکل، اور یہ بننا چاہیے۔ انہوں نے بھی وہی بات کہی ہے، ذرا دو باتیں مجھے کر لینے دیجیے۔ جی جی، انہوں نے کہا کوئی بھی ایشو ہو، یہ کہتے ہیں قیدی نمبر 804 کو رہا کرو، ہمارے سپورٹر اور کارکن کو آپ کے قیدی نمبر 804 سے کوئی سروکار نہیں ہے، کے پی کے حکومت میں قیدی نمبر 804 کو رہا کرنے کے علاوہ بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں ان کے اوپر کہ نہیں، کہ صبح شام ایک ہی گانا گانا ہے، چاہے پارا چنار میں کچھ ہوتا رہے، کرم میں کچھ ہوتا رہے، وہاں ان سے سنبھلتا نہیں تو کہتے ہیں وفاق آ کے کرے۔ تو مطلب ہے آج کافی ساری گفتگو ہوئی ہے، وقت کی قید ہمارے اوپر ہوتی ہے، اس لیے ہمیں تھوڑا سا کرٹیل کرنا پڑتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو جنون میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ جو غسیلہ رویہ نظر آ رہا ہوگا، آپ مجھے بتائیں کیا کریں؟ جو لاشیں گری ہیں سیلیبریٹ کریں ان کو، بالکل، یہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈیں کہ جو ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے، بالکل اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور حکومتی نمائندگان کو بھی یقینی طور پہ یہ راستے تلاش کرنے چاہیے کہ کس طرح سے بلوچستان سے ان دہشت گردوں جیسے ناصور کو ختم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔